جن قدموں کو محفوظ کیا جاتا ہے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ راستے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں جن پہ وہ قدم چلا کرتے تھے، وہ مقام بھی سلامتی سے قائم کر لیے جاتے ہیں جہاں وہ چنے ہوئے خوش نصیب قدم رکا کرتے تھے۔ ایسے بخت آور قدموں کی تمام تر نشانیاں بتانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بڑی نشانی ایک ہے ایسے قدموں کی کہ ایسا قدم اٹھانے والا اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا۔ جہاں اسے لے جایا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جہاں رکنے کا اذن ملتا ہے وہ قدم روک لیتا ہے، کسی بھی رستے پر اسے بھیجا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کتنا کٹھن رستہ ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کانٹوں بھری جھاڑیاں ہیں، راہ میں سایہ بھی ہے کہ نہیں، دھوپ رستوں میں پینے کا پانی ہے یا نہیں۔ محفوظ ہونے والے قدم ایسی بحث میں نہیں پڑتے، انہیں اپنی عقل کی آنکھ سے زیادہ بھیجے جانے والے کی نگاہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسے قدم چلنے والا جانتا ہے کہ وہ جس کی ڈور پکڑ کے پتنگ بنا اڑے جا رہا ہے وہ نہ اناڑی ہے نہ کمزور، ساری ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ساری زمینیں سانس لیتے ہوئے اسی کا نام لیتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین راستوں کو کوئی رستہ نہیں دیتا۔ ایسے نصیب آور قدم 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 چلتے ہوئے اپنی آنکھوں میں اس کی نگاہ رکھ کے چلتے ہیں۔ فاصلہ دنوں کا ہو، مہینوں کا ہو، صدیوں کا ہو، بھیجنے والے کے حکم سے سمٹتا چلا جاتا ہے، محفوظ ہوا رہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے بہت سفر کیے، ساری زندگی سفر میں گزاری۔ جہاں پل بھر کے لیے قدم رکنے کا حکم ہوا، گھڑی دو گھڑی قیام کیا، اسی مقام کو محفوظ کر لیا گیا۔ سخت پتھر کی چٹان کے سینے پہ ان کی بخت آور پاؤں آئے تو وہ پتھر ادب سے دورہ ہو کے ان کے پاؤں میں سمٹ گیا۔ وہ پتھر جو اپنی نوکیلی پتھریلی سخت زبان سے پیروں کو چاٹنے کا عادی تھا، ان کے بابرکت پیروں کے لمس سے مکھن کی ڈلی بن گیا۔ ان کے پیروں کا نشان اپنے دل پہ رکھ کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اپنے جیسے ہزارہ پتھروں کے قبیلے سے نکل گیا، ممتاز ہو گیا، تقدس سے بھر گیا، ہر آنے والے وقت کی آنکھ میں کھپ گیا، محفوظ ہو گیا۔ مگر ایسا ہونے سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ یہ محفوظ کیا گیا پتھر تو خدا نے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ سجانا تھا، سجا لیا۔ گھر کے بنانے والے مزدور کو کبھی کسی نے اتنی عزت دی ہے؟ وہ گھر عام گھر تھوڑی تھا، وہ عزت والے کا گھر ہے، عزت والا گھر ہے جسے اس روئے زمین پہ اس کے نام کے لیے ہر سجدے کا رخ ہونا تھا، جسے اس کے آخری لاڈلے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پہچان بننا تھا۔ اس لیے ایسے عظمت والے گھر کو لاڈلے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بننا تھا۔ کہنے کو خدا نے سیدنا ابراہیم اور اس کے فرزند سیدنا اسماعیل کو فرشتے بھیج کے اپنے گھر کا نقشہ دکھایا تھا، حالانکہ اسی نقشے میں 2000 سال بعد اپنے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جانے والا ایک ایک قدم اس لمحے بھی خدا کے روبرو تھا۔ خدا کے سامنے وقت کی تقسیم ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے پاس تو وقت کے 3 شکلیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ خدا کے سامنے یہ تینوں زمانے سر جھکائے ادب سے کان لگائے بیٹھے ہیں کہ کب کس زمانے کو تعمیل کے لیے حکم ملے اور وہ چنا جائے۔ چنے ہوئے لوگوں کے لیے وقت کا بھی تعین ہوتا ہے۔ ہوا مگر یوں ہی نہیں، ایک سے ایک بڑے امتحان سے گزارنے کے بعد، سب کو دکھا کے منوا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں انسان بڑے انعام کی جب بھی کسوٹی بنائے، معیار ایک ہی رہے، اثار اور قربانی۔ قربانیوں کے کسی بھی پیرائے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے عظیم ترین قربانیاں پیش کی، انہیں محفوظ کر لیا گیا، رائج کر دیا گیا، آنے والوں کو پیروی کا حکم دیا گیا۔ شیر خوار بچے اور وفا شعار بیوی کو 40 دن اونٹ کی مسافت پہ ایک بنجر خشک پہاڑوں کے بیچ صحرا میں چھوڑا جانا تھا، جہاں نہ پینے کے لیے ایک بوند پانی تھا، نہ سائے کے لیے کوئی سبز پتا۔ وہیں شیر خوار بچے کی ایڑیوں سے میٹھے ٹھنڈے خوشگوار پانی کا چشمہ جاری ہونا تھا، ہوا۔ بنجر خشک صحرا کے سینے سے سبز کونپلیں نکل آئیں، وہ 3
طرف سے آتے جاتے قافلوں کے راستے کا مقام اتصال تھا۔ یمن سے آئے ایک قافلے نے سیدنا حاجرہ سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے چشمے کے پاس رک جائیں، اس بابرکت پانی سے اپنی اور اپنی جانوروں کی پیاس بجھائیں۔ سیدنا حاجرہ نے اجازت دے دی۔ یوں وہ قافلہ جو اپنی پہچان بنو جرہم بتاتا تھا وہیں رک گیا۔ دھیرے دھیرے چشمے کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے۔ خیمے دھیرے دھیرے پتھروں کے گھر بن گئے۔ سیدہ حاجرہ کا شیر خوار سیدنا اسماعیل علیہ السلام قدم قدم چلنے والا بچہ بن گیا۔ وقفے وقفے سے فلسطین کی طرف سے 40 دنوں کی لمبی مسافت طے کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کے اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آتے رہتے۔ اللہ نے پیار باپ اور بیٹے میں ایسے ڈال دیا جیسے شہد میں مٹھاس۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچے سے دور بھی رہتے تو اس کی محبت کے فوارے میں بھیگتے رہتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہوتا اب اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ وہ باپ کے آگے پیچھے دوڑنے لگا۔ کبھی سیدنا ابراہیم بھاگ کے اسے چاہے زمزم سے میٹھا پانی لا لا کر پلاتے، کبھی وہ مٹی کا کٹورا پانی سے بھر کے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا۔ زمزم کے کنویں سے 40-50 قدم وہ مقدس جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا گھر بنوانا تھا، جو آسمان پہ بنے اس کے معزز گھر کا اس دھرتی سے تمام تر جڑی زمینوں کے مرکز پہ عکس تھا، جسے ابھی بننا تھا۔ اس لیے کیے جانے والے سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ اپنے گھر بنانے والوں کا ابھی امتحان باقی تھا، تاکہ یہ منوا لیا جائے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اس مقدس گھر کے پتھر رکھنے کے اہل ہیں۔ باپ نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ لیا، جس کی بابت انہیں معلوم تھا وہ خدا کے حکم سے ہوا ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے۔ 10 سال کا بیٹا پانی کا بھرا کٹورا لیے پاس آیا تو باپ نے کٹورا چھڑا کے اس کی باہ پکڑ لی، اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کٹورے کا سارا پانی اسے پلا دیا، پھر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے اسے اپنا خواب سنانے لگا۔ کہنے لگے، بیٹا میں نے دیکھا ہے میں تجھے خدا کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ 10 سال کا بیٹا خدا کے مقام اور باپ کے رتبے سے کس قدر آشنا ہوگا کہ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بولا، ابا پھر سوچ کیا رہے، حکم کی تعمیل کریں، میری گردن حاضر ہے۔ باپ بیٹے کو لے کر خدا کے بنائے جانے والے گھر کے مضافات کی طرف چل پڑا۔ شاید خدا کو اس کی عظیم قربانی کی آڑ میں اپنی عزت والے گھر کی حدود طے کرنا تھی۔ جہاں باپ بیٹا جا کے رکے وہی بنائے جانے والے گھر کی حد طے ہو گئی۔ منع نام کے میدان میں جا کے باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ پیچھے اکلوتے بیٹے کی صحرا نشین ماں سیدہ حاجرہ دوڑتی آئیں۔ شیطان سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو انسان کی تخلیق کے دن سے خدا کے ہر بندے کی راہ میں بیٹھنے کی اجازت لی ہوئی تھی۔ خدا نے بھی اس پہ واقعہ کر دیا تھا کہ تم اپنی کوششیں کرتے رہنا، مگر جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ وہی ہوا۔ شیطان نے بھاگم بھاگ باری باری تینوں عظیم ہستیوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ پہلے باپ کے کان میں خود کلامی کے انداز میں سوچنے لگا، شاید تجھے مغالطہ ہوا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری پہچان ہے، میری نسل اسی سے چلنی ہے، یہی قربان ہو گیا تو میں بے نشان رہ جاؤں گا۔ شاید اتنی باتیں شیطان کے منہ سے نہ نکلی ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے سمندر کو گل گلزار بنا کے آئے ہوئے تھے، کیسے امتحان کے پھولوں پہ آگ کا شک کرتے۔ زمین پہ جھک کے موٹی سی کنکری اٹھائی اور شیطان کے منہ پہ دے ماری۔ شیطان سر سے پاؤں تک کنکر بن کے جم گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اگلا وار اس نے معصوم صاحبزادے پہ کیا۔ اس کے دل میں وسوسوں کا جال بنا کے شکار کرنے کی نیت سے قریب آیا۔ وسوسہ دل میں یہ ڈالا کہ ذرا ہوش کرو، یہ کیا بات ہوئی، باپ خواب دیکھے اور چھری کے نیچے گردن تیری آ جائے، بھاگ جا۔ وہ بھی رسول زادہ تھا، خود نبی تھا۔ باپ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑتے پکڑتے چلتے چلتے جھک کے زمین سے باپ کے اٹھائے کنکر سے بڑا کنکر اٹھایا اور وسوسوں کی خسر پھسر کرتے شیطان کے ماتھے پر کھینچ کے مارا۔ شیطان پھر تلملا اٹھا۔
اب اس نے تیسری بار حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا۔ اسے پتہ تھا کہ امتحان میں کامیابی کی صورت میں انہی دونوں کے ہاتھوں خدا کا عزت والا گھر بنے گا، اور اسی گھر کے پڑوس سے انہی کی نسل سے ایک ایسے برگزیدہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی جسے اس نسل انسانی کو بھٹکانے کی ساری محنت اکارت جائے گی۔ اسے آنے والی وقتوں میں اپنی حیثیت برباد ہوتے نظر آ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ ہاتھ پاؤں مارتا؟ اس نے سوچا، پہلے آدم جب اس کے ہاتھ سے نہ پھسلا تو اس نے اماں حوا کے کان میں خسر پھسر کی، کیا پتہ بی بی ہاجرہ بھی حوا کی طرح میری بات مان لیں۔ تیسری بار اس نے دونوں باپ بیٹا کے پیچھے ممتا کے ننگے پاؤں بھگا دیے۔ سیدھا ہاجرہ کے ذہن میں سرگوشیاں شروع کر دیں، یہ کیا انہونی ہوئی؟ بیٹا پیدا ہوا تو 40 دن اونٹ کے سفر پہ اس ویرانے میں لا کے چھوڑ دیا، اب بیٹا جوان ہونے لگا تو اسے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا رہا ہے، بھاگ کے جا، روک لے، اپنے بیٹے کو بچا۔ سیدہ ہاجرہ جلیل القدر نبی کی زوجہ تھی، عظیم الشان نبی کی والدہ تھی، انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے ماتھے پہ اس عظیم ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان عظیم باپ بیٹا اور ان کے خدا کے راز و نیاز میں کیسے دخل دیتی؟ وہ بھی جھکیں، ایک بہت موٹا کنکر اٹھایا اور اس کی کن پٹی پہ مارا۔ تیسری بار شیطان پھر پتھر بن گیا، راہ کے سارے کانٹے نکل گئے۔ بیٹا سرشاری تعمیل میں سر جھکائے، آنکھیں میچے، چٹان پہ گردن رکھ کے لیٹ گیا۔ باپ نے آسمان دیکھ کے خدا کو گواہ بنایا اور چھری بیٹے کی گردن پہ رکھ دی۔ ممتا نے دور قدم روک کے نگاہیں اوپر اٹھا کے اپنے روح سجدے میں رکھ دی۔ آسمان سے زمین تک نور کی قندیل جلی، آواز آئی، ابراہیم تیری قربانی ہمیں پہنچ گئی، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تیرا بیٹا ایک مقدس قربانی سے بدل دیا، دیکھ، آنکھیں کھول۔ سیدنا ابراہیم نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا سامنے ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور قربان گاہ پہ ایک مینڈا قربان ہوا پڑا تھا۔ آواز آئی، یہ مبارک قربانی کا مبارک بدل ہے، اصل بڑی قربانی کا بہتر بدل اسی لمحے اسی فرما بردار جلیل القدر صاحبزادے کی نسل سے پیدا ہونے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرک گھرانے کے نام لکھا گیا، ورنہ کوئی مینڈا ایک رسول سے کیسے برتر اور بہتر ہو سکتا تھا؟ وہ تو فرما برداری کا ایک انعام تھا، کھانے کی ضیافت تھی، کہا اسے کھاؤ اور کھلاؤ۔ تم باپ بیٹا اور ماں اس آزمائش میں پورے اترے۔ مکہ کی بستی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دور سیدہ سارہ علیہ السلام کے گھر سے کندھے پہ تیر کمان ڈالے اونٹ پہ بیٹھ کے آتے جاتے رہتے۔ ایک بار واپس گئے تو انہوں نے سیدہ سارہ کو خدا کی طرف سے ملی یہ خوشخبری سنائی۔ سیدہ سارہ کے بیٹے سیدنا اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری دی۔ پھر پلٹ کے مکہ آئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تیر اندازی کے سبق دیے۔ اسی ملاقات میں شاید سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی تو سیدہ ہاجرہ کے جانے کا وقت آ گیا۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہیں باپ بیٹا نے انہیں دفنا دیا۔ یہ تو بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے گھر کی بنیادوں کی نشاندہی کرتے وقت سیدہ ہاجرہ کی قبر کو کعبہ کی شمال دیوار میں داخل کر لیا ہے۔ جو اب حتیم ہے۔ باپ بیٹے کی آخری ملاقات تعمیر کعبہ پہ ہوئی۔ بیٹا 30 سال کا ہو چکا تھا، باپ کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی ملاقات سے پہلے 2 بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے ملنے اسی جھونپڑی میں آئے تھے۔ دونوں بار بیٹا تیر کمان لے کے کہیں دور گیا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کی دہلیز پہ دستک دی تو اندر سے ایک ناشکری عورت کی آواز آئی جو دہلیز سے باہر نکل کے اپنے خاوند کی شکایتیں کرنے لگی، کیا بتاؤں کدھر گیا ہے، کبھی بتا کے گیا ہی نہیں، اس اجاڑ میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، اوپر سے آپ آ گئے ہیں پوچھنے، کیا بتاؤں۔ بڑبڑ کرتی ہوئی واپس اسی دہلیز کے اندر جانے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے پل بھر کے لیے روکا، بولے تیرا خاوند آئے تو میرا ایک سندیسہ دو گی؟ وہ ناک چڑھا کے بولیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کہنا گھر کی دہلیز بدلنے والی ہے، بدل لے۔
سیدنا ابراہیم کی بات سن کے کہنے لگی کہہ دوں گی، مگر اس نے میری بات تھوڑی سننی ہے، یہی دیمک زدہ دہلیز میرے نصیب میں رہنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور واپس پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل اپنے گھر پہنچے، پوچھنے لگے کوئی ملاقاتی آیا تھا کیا؟ شاید باپ کی خوشبو نے ان کے ذہن میں سوال اتارا ہو۔ سیدنا اسماعیل کی بیوی نے الٹے سیدھے ہاتھ ہلا کے انہیں ایک روشن چمکتی آنکھوں والے سفید درویش بوڑھے کی آمد کا بتایا اور کہنے لگی عجیب سا سندیسہ دے گیا ہے وہ بابا۔ جاتے جاتے کہنے لگا تیرا خاوند آئے تو کہنا گھر کی دہلیز بدل لے، تو نے تھوڑی سے بدلنا ہے۔ وہ کہہ ایسے رہا تھا جیسے تو واقعی ہی اس کی بات مان لے گا۔ ہاں مان رہا ہوں، وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں پتہ ہے وہ جو کہتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔ جانتی ہو وہ بزرگ کون تھے؟ مجھے کیا پتہ؟ مجھے پتہ ہے کون تھے، وہ میرے والد تھے۔ وہ اشارہ دے گئے ہیں میں تمہیں بدل دوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سیدنا اسماعیل نے دوسری شادی بھی اسی قبیلے بنو جرہم میں کی۔ دوسری بیوی شکر گزار تھی۔ ایک بار سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سیدنا ابراہیم ادھر آئے، دستک دی۔ سیدنا اسماعیل کی دوسری زوجہ نے بڑے اتفاق سے خیر مقدم کیا، پہچانی وہ بھی نہ کہ کون اس کے دروازے پہ آئے ہیں، بس ان کے چہرے پہ بڑے من و نور اور جسم و جاں کے عجیب مقدس وقار کو دیکھ کے خوش ہو گئیں، آؤ بھگت کرنے لگیں، سائے میں بچھونا بچھایا، زمزم پلایا، کھانا کھلایا، اونٹنی کو چارہ ڈالا۔ سیدنا ابراہیم نے اس سے اور اس کے خاوند کی بابت پوچھا تو وہ بڑے احترام سے بولی کر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، شاید آنے میں دیر ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم خوش ہوئے، بولے تیرا خاوند آئے تو میرا ایک پیغام دو گی؟ کہنے لگی جی ضرور، کہنا تیرے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے سیدنا ابراہیم پھر پلٹ گئے۔ سیدنا اسماعیل نے اپنی زوجہ سے باپ کا پیغام سنا تو اس کا ماتھا چوما، بولے میرے ابا تھے وہ تم سے خوش ہو کے گئے ہیں، مجھے پیغام دیا ہے کہ تیرا خیال رکھوں۔ دونوں میاں بیوی کا پیار بڑھ گیا۔ اسی بیوی سے سیدنا اسماعیل کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ صحرائے عرب میں ساری عرب نسل انہی سے بنی، مگر ابھی ایک عظیم ترین گھر بننا تھا، اسے بنانے کا حکم نامہ بھی آ گیا۔ سیدنا ابراہیم پہنچ گئے، آگے آگے جبرائیل علیہ السلام قدم قدم چلے۔ سیدنا اسماعیل کی جھونپڑی کے برابر زمزم کنویں سے 40 گز کی دوری پر خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے گھر کا نقشہ زمین پہ کھول دیا۔ صحرا میدان میں اونچے نیچے پتھروں کے بیچ جہاں جہاں دیواریں ابھرنا تھیں وہاں سے ہوا اڑی۔ پہلے اس ہوا نے بنے بنائے جانے والے گھر کا طواف کیا، پھر جہاں سے اڑی تھی وہ جگہ باقی جگہوں سے علیحدہ کر دی۔ زمین پر کسی غیر مری انگلی سے کھدا ہوا نقشہ ابھر آیا، چکور سا کمرے کا نقشہ، قدرے مستطیل، مگر چاروں دیواریں ایسی کہ کوئی ایک دیوار سامنے کی دیوار کے برابر نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں سورۃ الحج میں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جت گئے، جسے قیامت تک خدا کو کیے جانے والے تمام تر سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ کہتے ہیں تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے پتھر بھی تھے، ہیرا کے پتھر بھی تھے، سبیر اور لبنان کے بھی۔ بنیادوں میں اونٹ کی کوہان کے مشابہ بڑی بڑے سبز پتھر تھے جو اس میں یوں جڑے گئے جیسے 2 ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کے ہاتھوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے باقی پتھر مقامی پہاڑ ابو قبیس کے تھے۔ ابو قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کا لایا ہوا جنت سے اترا ہوا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اسی امانت دار پہاڑ کی اوٹ سے کائنات کے سب سے بڑے امانت دار نے
پیدا ہو کے امانت کا درس دینا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بھیجا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے میں خدا کے گھر کے ایک کونے سے ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس سے اس گھر کا طواف شروع کریں اور وہ خدا کے ماتھے کا جھومر ہو، وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر بن جائے، کونے پہ لگا، خوب سجے۔ سیدنا اسماعیل کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے، واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھوں میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، یہ دیکھو، یہ پتھر اس نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی کے سامنے اپنا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور بڑا مقدس ہے، ہر زائر نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے یا اس کے سیدھ میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنی بلوری سفید ہے، اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ میلے من کے زائر کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے، آؤ اسے مل کر لگائیں۔ شاید دونوں باپ بیٹے کو علم ہو کہ کبھی ہزاروں سال بعد اسی گھر میں یہ پتھر انہی کی آل سے آئے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر انہی کے ہاتھوں سے لگے گا، سجے گا، خدا کا پہلا گھر بن گیا، سادہ اور پروقار، گڑھے ان گڑھے، بڑے چھوٹے پتھروں کی 4 دیواروں کا قدر مستطیل سا کمرہ جس پر چھت نہیں تھی، دیواریں بھی عام انسانی قد سے کوئی 1.5 ہاتھ اونچی تھیں، 8-9 فٹ کے لگ بھگ۔ دروازے 2 تھے، ایک مشرقی دروازہ جو اب بھی موجود ہے، دوسرا مغربی طرف، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اندر جانے کا دروازہ اب رہ گیا ہے، باہر نکلنے کا دروازہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ دروازوں کی چوکھٹ بھی نیچی تھی، اس وقت زمین کے برابر تھی، چوکھٹ پہ کوئی پٹ نہیں تھی، نہ کوئی تختہ، نہ کوئی تختی، نہ ہی کوئی پردہ، چوکھٹ کھلا ہوا گھر بنایا گیا تو میرے اللہ کا کہا یہ گیا کہ یہ تمہارا گھر ہے سلامتی والا، اسے نماز پڑھنے، اعتکاف بیٹھنے، طواف کرنے، حج کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ حج کے جو ارکان بتائے گئے وہ تو سارے خانوادہ سیدنا ابراہیم کی ذاتی یا گھریلو زندگی کے آسودہ نشان تھے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے 40 قدم پہ زمزم کا کنواں تھا، آج کل کے پیمانے سے 21 میٹر ہوا۔ اس کا ٹھنڈا میٹھا پانی طواف کے بعد پیٹ بھر کے پینا تھا، جو فاقہ زدہ کے لیے کھانا اور پیٹ بھرنے کے لیے شفا ہے۔ زمزم اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہے، وہ آسمانی یاقوت جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کھبے ہوئے ہیں، انگلی انگلی بھر گہرے، ایک 9 سینٹی میٹر اور دوسرے پر 10 سینٹی میٹر دبے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے اور خدا ان کے پیروں کے عکس محفوظ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھتے تو وہ پتھر بھی انہی کے لیے اوپر اٹھ جاتا، نیچے ہوتے تو وہ بھی نیچے دب جاتا۔ وہ پتھر محفوظ کر لیا گیا، اسے ایک دن اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح بننا تھا، جنہوں نے ان کی نسل سے ہوتے ہوئے انبیاء کی آخری مہر بننا تھا۔ یہ دیوار کعبہ سے اب کوئی 14 میٹر کے فاصلے پہ ہے، یہاں یا اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، زمزم کے بعد ارکان حج یا عمرے کے رکن دیکھیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا ہاجرہ وہاں چلی اور دوڑی تھی۔ دونوں پہاڑیوں کے بیچوں بیچ مقدس ممتا کو جب بیٹا نظر نہ آتا تو وہ بھاگنے لگتی۔ ابھی بھی یہی حکم ہے کہ ان جگہوں پہ تیز رفتار ہو جاؤ۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہاڑی تک 7 بار سیدھا بھاگی تھی، 7 بار ہر زائر بھاگے۔ بات تو ساری وحدانیت کی ہے، کوئی نہیں جو اللہ کی بادشاہی میں شامل ہو۔ ہاں، شاہی تخت کے گردا گرد جو بھی خاص واقع ہوئے خدا نے انہیں محفوظ کر لیا اور بار بار لوگوں کو ویسا ہی کرنے کا حکم دیا۔
یہ نہیں کہ اس شخصیت کی شکل کا بت بنا کے اس کے گلے میں ہار ڈال دو، اس کے نام کے نعرے لگاؤ، شور مچاؤ، نہیں۔ کہا جو میری اس پیاری ہستی نے عمل کیا تم بھی کرو۔ کعبۃ اللہ سے 130 میٹر کے فاصلے پہ یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہاں سے محبت نبھانے کی کوشش شروع کرنی پڑتی ہے۔ کوشش ہی کو سعی کہتے ہیں۔ دونوں پہاڑیوں کے بیچ پہلے کی جو پتھریلی خاردار جگہ ہوتی ہے اسے مسعی کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں۔ اب وہ آرام دہ محلاتی رستہ ہے، فاصلہ اب بھی اتنا ہی ہے، صفا اور مروہ بیچ تقریباً 400 گز۔ 7 دفعہ یہ رستہ چلنا پڑتا ہے، 7 چکر ناپیں تو کوئی 3 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، 2.25 میل کے لگ بھگ۔ صفا اور مروہ اسی خانوادے کی نشانیاں ہیں۔ مروہ پہ سیدہ حاجرہ کو خوشگوار پکیزے میٹھے پانی کی خوشخبری ملی، اور صفا پہ آنے والے وقتوں میں سچے پکیزہ ترین امانت دار رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھے پکیزہ اور خوشگوار پیغام اسلام ملا۔ بات اسی خانوادے میں رہی، اپنے گھر کے ایک ایک اینٹ میں خانوادے سے لگوائی، اور پھر چاروں اطراف اپنے حرم کی حدود جب طے کرائیں تو پھر اسی گھرانے کی باتوں کو ساری انسانیت کے رستے کی نشان بنا دیا۔ منع کی قربانی اور شیطان کے بہکاوے پہ کنکر، عرفات کا مقام، حرم کی ایک طرف سے حد طے ہو گئی، مشرقی حد۔ آج کی پیمائش سے خانہ کعبہ سے 22 کلومیٹر دور حجر اسود کے عین سیدھ میں ہے، باقی اطراف سے بھی حدود کا تعین ہونا تھا، ہو گیا۔